جب قتل ہوا سید والا بچوں کا جب ہاتھ تقدیر نے ڈالا کوئی نہ یتیم ہوگا رہا پوچھنے والا تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے کا ہو بالا تھے ننھوں سے سینوں میں کلیجے کا ہو بالا کیسو بھی پریشان تھے کتے بھی بھٹے تھے خورشید سے منہ گرد یتیمی سے ہٹے تھے خورشید سے منہ گرد یتیمی سے ہٹے تھے پیر زن اتنے میں نظر آ گئی ناگاہ داماد کے آنے کی گھڑی دیکھی تھی راہ یوں کہنے لگے اسے بسد جا ایک دو پہر اس گھر میں امان دو ہمیں للہ ایک دو پہر اس گھر میں امان دو ہمیں للہ معصوم ہم بے وطن روزارو حزی ہے مظلوم ہے سید ہے گنہگار نہیں ہے مظلوم ہے سید ہے گنہگار نہیں ہے دونوں نے یہ محنت جھکا اس سے یہ رو تھی مومن معصوم پر رحم آ گیا اس کو کہنے لگی میں تم کو چھپا رکھوں گی کچھ ہو میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو میں صدقے گئی آؤ میری بیوی کے پیارو مہماں ہوئے جا کر ستا جات کے گھر میں دونوں کو اجل لے گئی جلات کے گھر میں دونوں کو اجل لے گئی جلات کے گھر میں کھانا بھی نہ کھایا نہ پیا دونوں نے پانی اور سوئے بہم مسلم مظلوم کے جانی وہ نیند نہ تھی موت کی گویا تھی نشانی دروازے پہ پہنچا ادھر ظلم کا بانی دروازے پہ پہنچا ادھر ظلم کا بانی چلایا وہی کو یہ زنجیر ہلا کر کوسوں کا تھکا آیا ہوں در کھول دے آقا کوسوں کا تھکا آیا ہوں در کھول
नजर आए जो छोटे के बड़ा दस्ते जफा का तू कौन है कहने लगा वो चौके एक बार झुंझला के कहा उसने कि मैं घर का हूँ मुख्तार तब भाई को चौंका के ये बोला वो दिल अफगान किस बात का धड़का था वो आफत की घड़ी है क्या सोते हो टोके अजल सर पखड़ी है भैया क्या सोते हो टोके अजल सर पखड़ी है दिखलाता था खंजर उन्हें जब करते थे फरियाद बच्चों का ये दुख हाय यतीमों का ये बेदार दरवाजे तलक खींच लाया सितमी जा कमजोर थे ये और जबरदस्त वो जल्ला कुर्ते भी बटे टोपियां भी गिर गई सर से मुजरिम की तरह बांध दिया दोनों को दर से मुजरिम की तरह बांध दिया दोनों को दर से बच्चों को लिए नहर पर पहुंचा जो वो बेटी और देखी यतीमों ने चमकती हुई शमशीर दिल हिल गए हट हट के ये की दोनों ने तकरीर कर रहम के मासूम है हम बेकसो दिलगीर मजलूम है हमें कोई मुश्किल में नहीं है जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है जालिम ने कहा रहम मेरे दिल में नहीं है नामर्द ने हमला किया तलवार उठाकर सर रख दिया छोटे ने वही जल्द बढ़ाकर तब हाथ ऐसे छोटे को बड़ा भाई हटाकर जा बैठा ताए तेग दो दम सर को झुकाकर तलवार चमकती थी तो हट जाता था भाई फिर दौड़ के भाई से लिपट जाता था भाई फिर दौड़ के भाई से लिपट जाता था भाई कहता था तलवार बड़े पर ना अलम का डर खैर खुदा से ये जफा करना सितम का वो कहता था पहले मेरा सर तन से बलम का मिलने में गले भाई के वफा कोई दम का मिलने में गले भाई के वफा कोई दम का कुमार में सर दोनों के तन भर से उतर जा है साधी रस्सी में बंधे साधी मर जा है साधी रस्सी में बंधे साधी मर जा गाह चली जुल्म की तलवार बड़े पर बालाए जमीन कट गई सारे रास्ता दरिया में सितम गाने फेंका तने अतहर चिल्ला के ये छोटे ने कहा हाय बरादर देखा जो बड़े भाई का सर से उर्दू में
شقی تیرے علم کر کے دوبارہ چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا جلال نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا جلال نے تن پر سے سر اس کا بھی اتارا دھخوں کا لگا شمشیر عدو میں بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں تنگ تڑپتا رہا اس کا تن لاغر ٹھہرا رہا بھائی ببڑے کا تن اطہر کو بھی جب ڈال دیا نہر کے اندر جدال پٹا وسط شو برادر سے برادر جالے پربسد شو برادر سے برادر ڈوبتے تھے ابھر آتے تھے دونوں خورشید سے دریا میں نظر آتے تھے دونوں خورشید سے دریا میں نظر آتے تھے دونوں خورشید سے دریا میں الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و شفیعنا و مولانا قاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزان گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا عشرہ محرم کی تیسری مجالس عنوان اطاعت رسول آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ تمام مکتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے، ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے۔ عالم اسلام میں جتنی بھی خرابی آپ کو نظر آئیں گی، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کہ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں عالم اسلام میں، کون ایسا مسلمان ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا؟ اکثریت مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، سب سجدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شہدا اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں، سب اسلام دوستی کا پرچار کرتے ہیں، سب اسلامی نظام کے علمبردار بنتے ہیں، سب اسلام اسلام چلا رہے ہیں، سب کو اسلام کی بات یاد آتی ہے، سب کا مقصد نگاہ ایک ہے، سب کا مقصد اسلام ہے۔ سب سے پوچھو جی آپ کی سیاست آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام۔ جمہوریت آپ کی کیا ہے؟ جی اسلام۔ نظام کیا لانا چاہتے ہیں؟ اسلام۔ قانون کون سا نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام۔ مقصد حیات آپ کا کیا ہے؟ اسلام۔ جس سے پوچھو اسلام کی بات کر رہا ہے، جس سے پوچھو اسلام کے علاوہ یا نظام مصطفیٰ کے علاوہ یا مقام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم،
اس نقطے کی طرف اذہان کو متوجہ کرنا ہے کہ جب سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام، تو پھر یہ نفرتیں کیسی، یہ دشمنی کیسی، یہ مخالفتیں کیسی، پھر یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں، پھر یہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں، پھر یہ دین و وطن کے جھگڑے کیسے، کس طرح حل ہو؟ کوئی راستہ نظر نہیں آتا، شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، طوفان ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، نفرتیں ہیں کہ ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ علاقے کے جھگڑے، یہ برادری کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے، آخر یہ تعصبات جنم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کا پیغام اسلام، سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام، اس نقطۂ نگاہ پر غور کیجئے، اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آج امت مسلمہ، آج بھی اگر امت مسلمہ مصور علامہ اقبال کے اس شعر پر توجہ کر لے تو ان مسائل کا حل آج بھی میسر آ سکتا ہے، آج بھی ہم شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کہا تھا کہ بڑکے خیبر سے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ یہ دین و ایمان کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ زبان و لسان کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، اقبال نے کہا تھا کہ اس دور کا خیبر ہے، اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آج بھی ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتی ہے اگر حیدر کرار کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اگر حیدر کرار کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اگر زمانہ علی کے آستانے پر جمع ہو جائے۔ کیوں ہے علی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ کیوں ہے علی کا دروازہ نقطہ اتحاد؟ وجہ، سبب کیوں علی ہی کے در سے ہر بھیک ملتی ہے؟ علم کی بھیک اس دروازے سے، علم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت کی بھیک اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، شریعت اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، انسانیت کی شان اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، شجاعت کا فلسفہ اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، صلح کے طریقے اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، عملی زندگی اس دروازے سے، صراط مستقیم کا تعین اس دروازے سے، عبادت کا مفہوم اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، عبادت کی معراج اس دروازے سے، شرافت کا پیمانہ اس دروازے سے، ہلاکت سے نجات اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، کائنات کے صفات اس دروازے سے۔ ایک صلوات ہے جو محمد و آل محمد۔ بھائی اس دروازے سے اطاعت رسول، اس دروازے سے شان نبی، اس دروازے سے معرفت نبی، اس دروازے سے تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے، اس دروازے سے تو پھر بات یہاں تک آئے گی کہ جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ملے، جہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ملے، شرافت ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے لا الہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے گلی کوچوں میں اقرار تو کیا جائے، علی ولی اللہ کہہ کر، یہ ہے وہ آستانہ، خدا محفوظ رکھے آپ کو ہر آفت سے، آپ حسین کے دربار میں بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں تو حور آتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ کوئی آفت ادھر نہیں آتی، جہاں حسین ہے وہاں آفت نہیں آتی، جہاں حسین ہے وہاں عافیت ہے، آفت نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے، زمانہ ساتھ ہمارے چلے نہ چلے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ حسین میں
اور انسانوں میں یہ بھی ایک فرق ہے کہ امت اسے کہتے ہیں جو زمانے کے سیلاب کے ساتھ بہہ جائے، حسین اسے کہتے ہیں جو ہر سیلاب کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے۔ زمانہ گردش دورہ کی ٹھوکروں میں پروان چڑھتا ہے اور گردش دورہ حسین کے قدموں کی ٹھوکروں میں رہ کر عزت و افتخار محسوس کرتی ہے۔ زمانہ تاریخ کا محتاج ہے، تاریخ حسین کی محتاج ہے۔ زمانہ تاریخ کے صفحات کا محتاج ہے، حسین تاریخ کا محتاج نہیں، بلکہ تاریخ وہ ہے جو حسین سے شروع ہو، حسین پر ختم ہو، اور جو تاریخ حسین سے شروع نہیں ہوتی، حسین پر ختم نہیں ہوتی، وہ قصے کہانیوں کا پلندہ ہوتی ہے، تاریخ کی روشنی میں نہیں ہوتی۔ اطاعت رسول لغت میں جو کچھ بھی ہو، کتابوں میں جو کچھ بھی ہو، اطاعت رسول کا سب سے اعلیٰ ترین مظاہرہ اگر تاریخ انسان میں ہوا ہے تو وہ صرف کربلا میں، یعنی حسین کے جانثار حسین کی اطاعت کر کے اپنے وقت کے محمد کی اطاعت کر رہے ہیں۔ رسول کی منزل پر فائد حسین کے فرما بردار بن کر اعلان کر رہے تھے کہ قرآن نے بجائے ارشاد فرمایا کہ حبیب تم سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کہو کہ وہ تمہارا اتباع کریں، اور ان سے کہو کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور تمہاری اطاعت کریں، اگر تمہاری اطاعت نہیں کرتے تو پھر تم سے روگردانی کی تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ عزیزان محترم، ایک مقام پر تو قرآن میں ارشاد ہوا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی اب ہم کسی کو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی عزت کریں، ہم تو تاریخ میں یہ دیکھیں گے کہ رسول کی اطاعت کس نے کی، رسول کی فرما برداری کس نے کی، قدم با قدم کون ساتھ رہا، رسول کی حفاظت کس نے کی، رسول کی نصرت کس نے کی، رسول کی مدد کس نے کی، شمع رسالت کا پروانہ کون رہا۔ تو شاعر علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ خدا کے یہاں عزت کا پیمانہ وفائے محمد ہے، وفاداری اطاعت کی محتاج ہے، اطاعت معرفت پر مبنی ہے، معرفت علم پر مبنی ہے، علم دروازے پر ہے درباروں میں نہیں ہے، علم دروازے پر ہے، رسول کی اطاعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم کا دروازہ میسر آ جائے، اس لیے کہ جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسی معرفت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی۔ اس وقت تک کسی مسلمان کی بخشش نہیں ہو سکتی جب تک کہ اطاعت رسول میں اپنے آپ کو غرق نہ کر لے، یعنی صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، کسی کو جنت کا پروانہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ اطاعت رسول کا عملی مظاہرہ نہ کرے۔ اطاعت ایسی تو ہو کہ جس کی تائید قرآن بھی کرے، معصوم بھی کرے، اطاعت وہ نہیں جو راویوں نے بیان کی، اطاعت وہ نہیں جو فلسفیوں نے بیان کی، اطاعت وہ نہیں جو بادشاہوں کے اشاروں پر لکھی جانے والی تاریخ کے مورخوں نے بیان کی، اطاعت وہ ہے جس کی تائید قرآن بھی کرے، رسول بھی کرے اور معصوم بھی کریں۔ قرآن کی آیت آئی، حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو، یہ آیت نازل ہوئی، حبیب سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دو، سب سے پہلے ہدایت کا گھر سے شروع ہوگی، اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ یہ نہیں کہ اپنے چچا کو دعوت ایمان دو، اپنے بھائی کو دعوت ایمان دو، اپنی بیوی کو دعوت ایمان دو، بلکہ اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ ہمیں عمل پیغمبر کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر کسے دعوت ایمان دے رہے ہیں۔ بھائی دیں گے یقیناً دعوت ایمان، جہاں پیغمبر دعوت پر بلائیں گے وہ کافر ہوں گے، جو دعوت کا احترام کرے گا وہ کل ایمان ہوگا، جو دعوت کا احترام کرے گا وہ کل ایمان ہوگا۔ بھائی ہمیں پیغمبر کا عمل دیکھنا ہے، جنہیں پیغمبر دعوت ایمان دیں گے وہ کافر ہوں گے، جس کے گھر میں دعوت ہوگی وہ ایمان کا میزبان ہوگا، کافر نہیں۔ بھائی دیکھیے دعوت ذوالعشیرہ میں جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر علی کے پاس آئے، تمام تاریخ متفق ہیں، اور دعوت ایمان دینے کے لیے ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا۔ ایمان کی دعوت کافر کے گھر میں، معاذ اللہ، بہت توجہ عزیزان محترم، دعوت ایمان دینے کے لیے ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا، ابو طالب کے بیٹے کو میزبانی کا شرف عطا کیا، کہا یا علی
दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ, यानी दावत का एहतमाम करो, काफिरों को बुलाओ। जो दावत का एहतराम करे वो और हैं, जिनके लिए दावत दी जाए वो और हैं। दावत हो गई, पैगंबर इस्लाम ने दावत देकर ऐलान रिसालत कर दिया कि अली ने खड़े होकर पैगंबर की तायीद कर दी, तस्दीक कर दी। या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ वहदहू ला शरीक खुदा है, आप उसके रसूल हैं। मैंने ज़मीन पर नहीं आसमान पर आपको ज़ेवर रिसालत से आरास्ता देखा। ये सुना कर ईमान लाए हैं, मैं आपकी रिसालत का ऐनी गवाह हूँ। या रसूल अल्लाह, ऐलान रिसालत आप कीजिए, तस्दीक रिसालत मैं करूँगा। हिजरत आप कीजिए, बिस्तर पर मैं सोऊंगा। जंग आप कीजिए, फतेह जंग मैं करूँगा। कुरान आप सुनाइए, तफसीर मैं करूँगा। या रसूल अल्लाह, अहकामात आप दीजिए, नाफिज मैं करूँगा। भाई रिसालत की आपकी होगी, विलायत मेरी होगी, हुक्म आपका होगा, हुकूमत मेरी होगी। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। यूरोपियन मुअर्रिख मिस्टर गिबन ने 2 जुमले लिखे हैं, और वो ये कि उस वक्त सुकूत मर्ग तारी था सारे काफिरों पर, लेकिन एक 12 बरस का बच्चा खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अली के ये जुमले सबने लिखे, मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन मौजूद थे। तारीख़ तबरी मुक़दमा इब्ने खल्दून ने लिखे, मौलाना मौदूदी ने, सब ने लिखे अली के इन जुमलों को। अली ने 2 जुमले कहे, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी इताअत करूँगा, आपका इत्तबा भी करूँगा। अब सूरह आले इमरान की आयत नाजिल हुई। बस जो आयत नाजिल होने के बाद भी इत्तबा रसूल ना करे वो और होते हैं, और जो आयत नाजिल होने के पहले इत्तबा रसूल का ऐलान करे, शरीयत मोहम्मदी में उसे मासूम कहते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी इताअत रसूल की आयत नहीं नाजिल हुई। अली ने कहा, मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अली ने कहा नहीं। अली ने कहा है, कहने और सुनने में फ़र्क है। मैंने सुना अपने बाप से, और जहाँ ये सब सिलसिले ख़त्म होंगे वो सब सुनने पर ख़त्म होंगे। भाई लेकिन अली कायनात में वाहिद इंसान है जो ये कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने सुना नहीं, मैंने कहा है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर का एक जुमला हर जगह लिखा हुआ है, जो भी आज मेरी तस्दीक करेगा, तायीद करेगा, मेरी नुसरत का वादा करेगा, वो आज से मेरा जानशीन होगा, आज ही से मेरा वज़ीर होगा, आज ही से मेरा खलीफा होगा, आज ही से मेरा वसी होगा। पैगंबर ने कहा, जो मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा, वो आज ही से मेरा वली होगा। अली उठे, अली ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह, मैं तस्दीक करता हूँ खुदा की वहदानियत की और आपकी रिसालत की। मैं आपकी इताअत करूँगा, मैं आपका इत्तबा करूँगा, मैं आपके दुश्मनों की हड्डियाँ तोड़ूँगा, मैं आपका सिपर रहूँगा, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूँगा। मेरे बाप ने मेरी तरबियत ही ऐसी दी है कि रिसालत को बचा लूँ, अपने को कुर्बान कर दूँ। जब पैगंबर ने ये सुना, अली के करीब आए, अली की गर्दन पर मोहब्बत से हाथ फेरा, सारे मजमे को खिताब करके कहा, सुनो, जो सुन रहा है वो सुन ले, जो देख रहा है वो देख ले। आज से मेरा भाई है, आज से मेरा वसी है, आज ही से वली है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल ने बचपन ही से अली के सर पर ताजे विलायत सजाया। जहाँ से रिसालत का आगाज़, वहीं से विलायत का आगाज़, जहाँ से मोहम्मद और रसूलुल्लाह, वहीं से अलीयुन वलीउल्लाह। अली ने कहा, मैं आपकी इताअत करूँगा। रसूल कह रहे हैं, ये मेरा वज़ीर है, ये मेरा वसी है, ये मेरा खलीफा है, इसे सुना, इसका इत्तबा करो, इसकी इताअत करो। ये हैं तारीख़ के जुमले। अली की इताअत करो, अली की इताअत का हुक्म पैगंबर ने दिया। नहीं तो मुसलमानों की तारीख़ ने अबू जहल का ये जुमला क्यों लिखा, ए अबू तालिब, अब तक तो भतीजे की इताअत करते थे, अब बेटे की भी इताअत करना। जाहिलों का बाप था, मगर बात बड़ी पढ़ी लिखी कर गया।
بھائی حق تو حق یہی ہے، یہی تو حق ہوتا ہے جو زبان کفر پر جاری ہو جائے۔ کیا کہا ابو طالب سے؟ طنز کر کے کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، ابو جہل کہہ رہا ہے کفر کی زبان پر حق جاری ہو رہا ہے، یہ عجیب منزل ہے۔ ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، محبت نہیں کہا، بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی اطاعت بھی کرنا تو عزیزان محترم تنزیہ ہی صحیح، اطاعت بھی کرنا۔ تو اس جملے نے ابو طالب کے کردار اور عظمت کے سامنے سارے مورخوں کو جھکا دیا۔ اعلان رسالت سے پہلے بھی بھتیجا سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر اطاعت کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اطاعت رسول کرنے کا نام ہے۔ آج سے بہت لوگ کہتے ہیں کیا ضروری ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا جائے؟ رسول نے اطاعت علی کا حکم دے کر بتایا کہ یہ اتنا ضروری ہے، یعنی علی کی ولایت اتنی بلند مرتبہ ہے کہ جہاں ابو طالب جیسے جلیل القدر باپ بھی علی کی اطاعت کرتے ہیں۔ بھائی ارے باپ اندازہ تو کیجئے کہ جناب فاطمہ بنت اسد جیسی علی کی ماں، جسے رسول نے اپنی ماں کہا، جس کی قبر رسول نے بنائی، جس کی قبر میں رسول لیٹے، جس کو کفن کے طور پر رسول نے اپنا کرتا دیا، جس کے لیے رسول نے مرثیہ کہا، تو اس کی جنت میں کوئی شک ہے؟ اس فاطمہ بنت اسد کے لیے قول معصوم یہ آیا کہ جب ہماری جدہ ماجدہ کو دفن کر دیا گیا اور فرشتے قبر میں سوال کو آئے، اے فاطمہ بنت اسد، اے نیک بی بی، تیرا اللہ کون ہے؟ کہا میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تیرا رسول کون ہے؟ کہا میرا بیٹا محمد ہے، میرا رسول ہے۔ کہا تیرا امام کون ہے؟ تو اب فاطمہ بنت اسد گھبرا کر چپ ہو گئی، کچھ کہہ نہ سکی۔ دوسری مرتبہ پوچھا تیرا امام کون ہے؟ پھر خاموش ہو رہی۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی خاموش رہی۔ آواز آئی، اے چچی فاطمہ بنت اسد، شرما کیوں رہی ہیں؟ کہہ دو کہ میرا بیٹا میرا امام ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امامت کا منصب دیکھیں، امامت کا منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ جہاں باپ کو اطاعت کرنی پڑتی ہے، جہاں ماں کو امام ماننا پڑتا ہے، تو فاطمہ بنت اسد بھی علی کی امامت کا اقرار کیے بغیر فشار قبر سے نہیں بچ سکیں، تو مسلمان علی کی ولایت کا اقرار کیے بغیر جنت میں کس طرح سے جائے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ جس علی کی ولایت کا اقرار علی کے ماں باپ پر واجب ہو، اور ایسے ماں باپ جنہیں رسول اپنی ماں کہیں، جسے پیغمبر اپنی ماں کہیں، ایسی ماں جس نے رسالت کی پرورش کی ہو، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے ماں بن کر رسالت کی پرورش کرنے والی فاطمہ بنت اسد، ہم نے ساری کائنات میں سے رسالت کی پرورش کے لیے تمہاری گود کا انتخاب کیا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی امانت، سب سے بڑی امانت ہے نا رسول اللہ۔ اللہ کے پاس رسول سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ اللہ کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ اللہ کی صنعت خلقت کا شاہکار ہے رسول۔ اس امانت کے لیے خدا نے جس گود کا انتخاب کیا ہے اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں، جن کا جسم مقدس، جن کا بطن مبارک خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرح مقدس ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ کوئی مشرک خانہ کعبہ کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ آج 1400 برس کے بعد بھی کوئی مشرک، کوئی کافر خانہ کعبہ کے نزدیک نہیں جا سکتا۔ اس لیے خدا نے فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ کو شک کر کے قیامت تک کے مورخوں کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ جو مشرک ہوگا کعبے سے دور ہوگا، جو وارث ہوگا کعبے کے دروازے میں ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فاطمہ بنت اسد رئیس بطح کی وہ ملکہ جسے تربیت پیغمبر کا شرف حاصل ہے۔ بس یہی فرق ہے، جسے رسول اپنی ماں کہیں اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے، جسے رسول اپنا بھائی کہیں اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے، جسے رسول اپنا محسن کہیں اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے۔
اطاعت رسول یہ ہے جسے رسول اپنی ماں کہیں اسے اپنی ماں جانو۔ اس خاندان نے نمونے چھوڑے ہیں، اس خاندان نے انسانیت کو تہذیب اور معاشرت سے آگاہ کیا، اس خاندان نے عرب کے وحشی بدوؤں کو لباس آدمیت پہنایا ہے، اس خاندان نے عرب کے بھوکوں کے فاقے توڑے، اس خاندان نے فاطمہ بنت اسد کا بیٹا تھا جس کی تلوار کے صدقے میں فتح خیبر کے بعد عرب کے بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھجوریں نصیب ہوئیں، اور مسلمانوں کی ماں ام المومنین نے فرمایا یا علی تمہارے بچے جئیں کہ خیبر کی فتح کے بعد ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئیں۔ جنگ خیبر کی فتح میں مال غنیمت اتنا ہاتھ آیا تھا کہ ایک ایک سپاہی کے حق میں اونٹ کی کھال کے برابر سونا وزن میں آیا، ایک اونٹ کی کھال جتنا سونا آ سکتا تھا اسے گٹھری بنانے کو، اور یہ سارا سونا خیبر میں بیٹھ کر علی نے تقسیم کیا۔ فتح کی خیبر پہنچتی ہے، فاطمہ زہرا کے گھر میں فتح کی خبر پہنچی، فاطمہ زہرا نے سجدہ شکر ادا کیا، سارا سونا مسلمان لشکریوں کو بانٹ دیا، بے نیازی کا ولی بن کر علی خالی خون آلودہ تلوار لیے دامن جھاڑتا ہوا اللہ کی رضا کی دولت دامن میں سمیٹے ہوئے بید الشرف میں آیا۔ فاطمہ زہرا نے کچھ نہیں کہا مگر جناب فضہ نے کہا یا علی آج سنا ہے کہ اتنا سونا تقسیم ہوا کہ ایک ایک سپاہی کو ایک ایک قطار سونا ملا ہے، مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ کا سونا تو خچروں پر لٹکر آ رہا ہوگا۔ کہا فضہ یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا اور کوئی بات نہیں، آج 3 دن سے حسنین نے کچھ نہیں کھایا، آج 3 دن سے فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، فاقوں پر فاقے کر رہے ہیں حسنین۔ اب علی کے جملے سنیں، فضہ وہ سونا تھا، وہ رسول کی عزت کا صدقہ تھا، امت کو دے دیا۔ عزیزو جس فاطمہ بنت اسد کے گھرانے نے عرب کی بہو بیٹیوں کے سر ڈھانپے ہوں، انہیں پیٹ بھر کر کھجوریں عطا کی ہوں، کیا اس کی بیٹیاں اسی لیے رہ گئی تھیں کہ وہ ان عربوں کے درمیان بازاروں سے گزر جائیں اور صرف ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی؟ آل محمد نے کبھی مسلمانوں سے کچھ مانگا نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو دیا ہے۔ صرف ایک مرتبہ ہر دور کے محمد نے مانگ کر دیکھا، مسلمان سمجھے کہ آل محمد کے لیے مسلمان کتنا سخی تھے۔ رسول نے قلم مانگا، نہیں دیا۔ یہ مسلمان قوم، یہ امت مسلمہ کتنی سخی ہے، رسول نے قلم مانگا، نہیں دیا۔ بطول نے حق مانگا، نہیں دیا۔ حسین نے اصغر کے لیے پانی مانگا، نہیں دیا۔ زینب نے چادر مانگی، نہیں دی۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزادارو، حسین نے پانی مانگا اصغر کے لیے، نہیں دیا۔ بطول نے حق مانگا، نہیں دیا۔ زینب نے چادر مانگی، نہیں دی۔ پوچھو گے چادر کی قیمت کیا ہے؟ جب حسین کربلا میں داخل ہوئے، آج 3 محرم ہیں، 2 محرم کو حسین کربلا میں آ پہنچے، 3 محرم کو 30,000 کا لشکر عمر سعد ملعون کی طرف سے جو 2 محرم کو آ پہنچا، جب چاروں طرف خیمے اور گھوڑے زینب نے دیکھے، کہا فضہ ذرا میرے بھیا کو بلا دے۔ حسین آئے، جی بہن زینب کیا بات ہے؟ بھیا چاروں طرف سے دشمن آ رہے ہیں، بھیا ہمارا کوئی نہیں رہا، بھیا ہم کیا کریں، ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ سنیں عزادارو جملہ، حسین کہتے ہیں قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ قلم اور کاغذ منگایا گیا۔ بہن زینب بیٹھ جاؤ۔ زینب بیٹھ گئیں بھائی کے ساتھ زمین پر۔ حسین نے کاغذ لیا، قلم دست مبارک میں تھاما، لکھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حبیب ابن مظاہر کے نام، فرزند رسول حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقی کو خط لکھنا شروع کیا۔ زینب نے غور سے دیکھا، حسین ایک جملہ لکھتے ہیں،
भाई हबीब हम आलम गुर्बत में घिर गए, चारों तरफ से लश्कर का नरगा है, फातिमा का बेटा कली तादाद में लोगों को लेकर आया है। भाई अगर हमारी मदद कर सकते हो तो आ जाओ। ये ख़त ज़ैनब की फरमाइश पर लिखा जा रहा है। हबीब आ सकते हो तो आ जाओ, हम चारों तरफ से घिर गए, मदद कर सकते हो तो करो, फ़कत वस्सलाम। ये ख़त बंद किया। अल्लाह अकबर। उसके बाद नोट पर लिखा, हबीब इस बात का ख्याल रहे कि मेरे साथ बतूल की बेटियां हैं। हबीब इस बात का ख्याल रहे मेरे साथ बतूल की बापर्दा बेटियां हैं। हाँ आज़ादारों, ये जुमला लिखकर ज़ैनब को सुनाया। शहज़ादी ज़ैनब कहती हैं, भैया एक बात मेरी तरफ से लिख दो। भाई हबीब को, बहन क्या लिख दूं? भाई ये लिख दो, तुम्हें अली की बेटी सलाम कहती है। कासिद को ख़त दिया। कासिद ख़त लेकर कूफे पहुंचा। हबीब बाज़ार कूफा में खड़े दुकान पर खिजाब खरीद रहे थे। कासिद करीब पहुंचा, हबीब को ख़त दिया। पूछा किसका ख़त है? कहा आका हुसैन इब्ने अली का ख़त है। पूछा कहाँ है मेरा मौला? कहा करबला में। मेरे आका की खैर तो है, क्या हुआ? कहा वो जो हुआ वो ख़त में तहरीर है। हबीब ने खिजाब की पुड़ियाँ फेंकी, हुसैन के ख़त को आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया। ख़त को चाक करके पढ़ते हुए हबीब घर में आए। घर में आकर जोजा को बुलाया। हबीब की जोजा ने परेशान हबीब को देखकर पूछा, हबीब क्या हुआ? हबीब ने कहा आका हुसैन का ख़त आया है। क्या लिखा है? लिखा है दुश्मनों के नरगे में है। ज़ोजाए हबीब सीने पर हाथ मारकर कहती है, फातिमा का लाल हुसैन, अरे फातिमा का बेटा हुसैन कहाँ? हाँ करबला में पहुँच गए, दुश्मनों में घिर गए, मुझे मदद के लिए बुलाया है। ज़ोजा ने पूछा तो फिर क्या फ़ैसला किया? हबीब ने आजमाइश के गर से कहा, सोच रहा हूँ अगर चला गया तो तेरा क्या होगा। इरादा है अपनी तलवार भेज दूं, अपना घोड़ा भेज दूं। अज़ादारों इतना जुमला जो हबीब ने कहा, हबीब के बाजू पर हाथ मारकर हबीब की जोजा कहती है, ए हबीब ले ये चूड़ियाँ पहन ले, अरे तुझे फातिमा का लाल बुलाए, तुझे बीवी का ख्याल आए। हबीब खड़े हुए, जैसे शुजाअत में मरहबा कहा, ए मोमिना मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। कहा अच्छा खुदा हाफिज। गुलाम को आवाज़ दी, घोड़े पर सवार हुए, तलवार म्यान में रखी। 80 बरस का हुसैन का बूढ़ा मुजाहिद सहाबी बिजली की तरह घोड़े पर सवार हुए, करबला पहुँचे। घोड़े की टापों की आवाज़ और गर्द उठी। हुसैन खैमे से बाहर निकले, अब्बास जल्दी आओ मेरा दोस्त आ रहा है। हुसैन आगे आए, अब्बास सामने आए। हबीब का घोड़ा नज़दीक आया। इससे पहले कि हबीब घोड़े से उतरते, फातिमा का बेटा नज़दीक आया। आगे बढ़कर हबीब के घोड़े की लगाम थाम ली। हाथों को जोड़कर हबीब कहते हैं, मौला ये क्या गज़ब कर रहे हैं? हुसैन ने कहा, हबीब तू मेरा मोहसिन है, तूने ज़ैनब के दिल की पूरी कर दी। अरे बाजू पकड़कर अब्बास ने उतारा, हुसैन ने गले से लगाया। एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, आवाज़ आई, फिज़ा फिज़ा, हबीब तुझे अली की बेटी सलाम कह रही है। अज़ादारों हबीब ने सरो सीना पीट लिया। अल्लाह अल्लाह, ये वक्त आ गया आले रसूल पर आका ज़ादियाँ ग़ुलाम ज़ादों को सलाम भेजें। अज़ादारों हबीब खिदमत इमाम में आए। आका इजाज़त दें, ग़ुलाम आपके कदमों पर जान निसार करें। जब हबीब ने बहुत इसरार किया, हुसैन ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारा दाग भी दिल पर उठाएंगे। हुसैन ने से इजाज़त मिलते ही हबीब ने मैदान में दुश्मनों पर हमला किया, सफ़ों की सफ़ों को उलट कर रख दिया। अरे जिधर देखो लाशों के अंबार नज़र आते थे, हर तरफ अलमान अलमान की सदा आ रही थी। लेकिन हुसैन का बूढ़ा जानिसार कहाँ तक दुश्मनों से लड़ता। हर तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, हर तरफ से वार पावार होने लगे। हबीब से घोड़े पर संभला न गया। ज़मीने करबला पर तशरीफ़ लाए। ज़ख्मों की कसरत से चूर हबीब ने हुसैन को आवाज़ दी, आका मदद का वक्त है। इमाम मजलूम लाशाए हबीब पर पहुँचे, सर को उठाकर जानू पर रखा, आवाज़ दी, ए हबीब उठो, हुसैन आया है। अज़ादारों हबीब ने अपनी एक मर्तबा मजलूम करबला के चेहरे को देखा, रूह गुलशन जन्नत को परवाज़ कर गई। अज़ादारों इमाम मजलूम करबला ने हबीब की मैयत उठाई, दर खैमा का रुख किया। जब दर खैमा पर
आए, हबीब का लाशा रख दिया। ज़ैनब को बुलाकर कहा, ए ज़ैनब ये देखो हबीब का लाशा है, जाओ और खैमे में जाकर मेरे जानिसार की सफ़े मातम बिछाओ। ए ज़ैनब ये मुसाफिर है, वतन से दूर है, उसकी जहाँ बीवी और बच्चे बेटे ना हैं, इस तरह हबीब का मातम करो जैसे कोई बहन अपने भाई का मातम करती है। अज़ादारों, दिल चाहता है अपने मौला को आवाज़ दूं, ए सैयदो आका, आपको हबीब की मुसाफरत का कितना ख्याल है कि हबीब मुसाफरत में है। मेरा मौला गमज़दा ज़ैनब को समझा रहे हैं, ए ज़ैनब इस तरह मातम करो जैसे ये तुम्हारा भाई है। मगर उस वक्त क्या होगा जब खुदा आपका लाशा आलम गुर्बत व मुसाफरत में तीरों पर मुअल्लक़ होगा। आपकी बहन मौजूद होगी, बेटी भी मौजूद होगी, बेटा मौजूद होगा, मगर किसी को इजाज़त ना होगी वो आपकी सफ़े मातम बिछाए, आपका मातम करे। इन्ना लिल्लाह मातम अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अब तक है ज़बानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अब तक है ज़बानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास किस शान से बाबा का अलम तुमने उठाया, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। जाओ सब करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास। जिस ज़मीं की हमें हसरत थी वो आई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास। जल्द खेमे करो बरपा के हरम का हो क़याम, जल्द खेमे करो बरपा के हरम का हो क़याम, जल्द खेमे करो बरपा के हरम का हो क़याम, जल्द खेमे करो बरपा के हरम का हो क़याम। धूप में है असदुल्लाह की जारी अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे भाई अब्बास। सख्त बेहद था सफ़र वाले पैगंबर के लिए, सख्त बेहद था सफ़र वाले पैगंबर के लिए, सख्त बेहद था सफ़र वाले पैगंबर के लिए, सख्त बेहद था सफ़र वाले पैगंबर के लिए। बड़ी तकलीफ सगीरों ने उठाई अब्बास, करबला पहुँचे तो शेख कहते थे
کربلا پہنچے تو تا قیامت اسی صحرا میں رہے گا مسکن، تا قیامت اسی صحرا میں رہے گا مسکن، تا قیامت اسی صحرا میں رہے گا مسکن، تا قیامت اسی صحرا میں رہے گا مسکن۔ اب یہ بن اور ہے زہرا کی کمائی، عباس کربلا پہنچے تو کہتے تھے بھائی عباس، کربلا پہنچے تو کہتے تھے بھائی عباس۔ ہوگی بے گور شہیدان جفا کی لاشیں، ہوں گی بے گور شہیدان جفا کی لاشیں، ہوں گی بے گور شہیدان جفا کی لاشیں، ہوں گی بے گور شہیدان جفا کی لاشیں، کھلے سر ہوگی ید اللہ کی جائی، عباس کربلا پہنچے تو کہتے تھے بھائی عباس، کربلا پہنچے تو کہتے تھے بھائی عباس، سائے عباس، سائے ہائے عباس، ہائے عباس، ہائے عباس، پیاسی ہوں میرے چچا، پیاسی ہوں میرے چچا، بالی سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے کہا، بالی سکینہ نے کہا، مشق لیے آئی ہے امو کے پاس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا، حملہ کیا دریا لیا، پانی بھرا پیاسا رہا، پانی بھرا پیاسا رہا، مشک چھدی ٹوٹ گئی، غازی کی آس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، غازی نے شہ سے کہا، 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 رہنے دے لاشا میرا، رہنے دے لاشا میرا، میری سکینہ نہ کہیں کھو دے حواس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئینہ رنگ کی رضا، آئینہ رنگ کی رضا، آئینہ رنگ کی رضا، آئینہ رنگ کی رضا، دل میں رہا اذن بغا، دل میں رہا اذن بغا، دل میں رہا اذن بغا، دل میں رہا
کا آیا نہ راستائے عباس، آئے عباس، آئے عباس، آئے عباس، سید امام حسین، 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 یا علی حسین۔ ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، جیسے ہر طرف سے تجھ پہ سنگ برسے ہو، ہے جیسے ہر طرف سے تجھ پہ سنگ برسے ہو، چور چور زخموں سے، چور چور زخموں سے، چور چور زخموں سے، تیرا ہے بدن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، کاٹ کر تیرے سر کو ظالموں نے لٹکایا ہے، کاٹ کر تیرے سر کو ظالموں نے لٹکایا، تو وہ چاند تھا جس کو، تو وہ چاند تھا جس کو، تو وہ چاند تھا جس کو لگ گیا گہن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، لاش کو گھسیٹا ہے شہر بھر کی گلیوں میں، لاش کو گھسیٹا ہے شہر بھر کی گلیوں میں، تیرے ہاتھ پیروں میں، تیرے ہاتھ پیروں میں، تیرے ہاتھ پیروں میں باندھ کر رسن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، ہائے بے وطن مسلم، ہائے بے کفن مسلم، کربلا کا دیباچہ اپنے خون سے لکھ کر ہے، کربلا کا دیباچہ اپنے خون سے لکھ کر ہو گیا شہید آخر، ہو گیا شہید آخر، ہو گیا شہید
خود نظیر دیکھا ہے تیری اس شہادت کو ہے، خود نظیر دیکھا ہے تیری اس شہادت کو، یہ زمین کیا روئی، یہ زمین کیا روئی، یہ زمین کیا روئی، رو پڑا گگن مسلم، آئے بے وطن مسلم، آئے بے کفن مسلم، آئے بے وطن مسلم، آئے بے کفن مسلم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ وعلی الائمۃ المعصومین من بنیک، السلام علیکہ وعلی ولدک علیین، السلام علیکہ وعلی اخیک ابی الفضل العباس، السلام علیکہ وعلی سائر المستشہدین معک، فیا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. فاتحہ.